بسم اللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیں. تفسیری کبیر میں امام راضی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور نسبت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ من عرف نفسہ عرف ربہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ تفسیری کبیر میں امام راضی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے. لیکن اور یہ بات معروف بھی ہے، زیادہ معروف تو نہیں، لیکن بعض لوگ نسبت کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے. امام نووی رحمہ اللہ مشہور عالم دین ہے، شافعی المسلک ہے، اور بہت بڑے بڑے ان کی کتابیں ہیں، شرح المہذب وغیرہ. علماء کرام طلباء کرام اس سے واقف ہے. وہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں انہ لیس بثابت، کہ یہ ثابت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت نہیں ہے، اس کی طرف نسبت درست نہیں ہے. علامہ سیوطی رحمہ اللہ وغیرہ دیگر اکابر علماء نے لکھا ہے حدیث کے حوالے سے. ہاں، امام نووی رحمہ اللہ نے ایک وضاحت کی ہے کہ یحییٰ ابن معاذ کا قول ہے، ایک بہت جلیل القدر صوفی عالم بزرگ ہے. تو یہ مشائخ کا قول کہیں تو بہتر ہے، مشائخ کا قول کہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو انہیں اپنے رب کو پہچانا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو اس کی ساخت کے لحاظ سے، جسمانی ساخت کے لحاظ سے بہترین ساخت پہ بنایا اس کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. استعداد اور صلاحیتوں کے لحاظ سے اعلیٰ ترین بہترین صلاحیت عطا کی. مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اشرف المخلوقات ہے، مسجود الملائکہ ہے، اور کل کائنات کا مخدوم ہے. مقام اور مرتبہ بھی بہت بلند ہے، اس دنیا میں الگ اور اس جہان کی بات تو الگ ہے. تو اس کی جسمانی ساخت، اس کی صلاحیت، اس کی استعداد اور انسان کے مقام اور مرتبہ، یہ سب بہت بلند ہے. مقام اور مرتبہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فوقیت دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کائنات کا شہزادہ ہے. بہت عظیم ہستی ہے انسان، بہت عظیم. انسان کے جسمانی ساخت کے بارے میں جو محققین نے لکھا ہے، انسان حیران رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے تخلیق میں کیا لطیف ذات ہے، کیا اس کے علم اور قدرت ہے. بتاتے ہیں اور لکھتے ہیں محققین کہ انسان میں، آپ لوگوں نے بھی جو اسکول وغیرہ پڑھے ان کو بھی علم میں ہے کہ انسان میں 37 ٹریلین یعنی 37,000 ارب
خلیے ہیں، 37,000 ارب خلیے ہیں۔ 37,000 ارب بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یعنی یوں نہیں بنا ہے کہ بس بنا ہے، بس مٹی لائے اور یوں کڑا کیے، نہیں، یہ کیا ہے 37,000 خلیوں سے بنا ہے، اور پھر ہر خلی کی ساخت، اس کی تشخص، اس کی پہچاننے کی، جو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی جو چیزیں ہے اللہ نے سب رکھی۔ ہڈی کا خلیہ الگ ہے اور بال کا خلیہ الگ، رنگ الگ قسم کا ہے، جو اس کے ماہرین ہیں وہ جانتے اور سمجھتے ہیں اس کو۔ اور انسان کی گوشت کا الگ ہے، ہر کسی کی اس کا، جیسے کہ ہر انسان کا شکل دوسرے سے مختلف ہے، تو یہ جو 37,000 اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو اس میں یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، اس کا اختلاف ہوتا ہے۔ پہچانتے ہیں صاحب فن لوگ اس کو، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ادراک کرتے ہیں اس کی۔ اور پھر یہ جو 37,000 خلیے ہیں انسان میں، ہر خلیے میں جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ 3 ارب پہ مشتمل ہوتا ہے، یعنی 3 ارب سیل ہوتے ہیں اس میں۔ آپ یوں کہیں کہ جیسے کہ 3 ارب اینٹ ہے، کیا ہے 3 ارب اینٹ، اس میں پہلے ان لوگوں نے اس کے نام رکھے ہیں، اس میں ایک اینٹ، اس کی تبدیلی، اس میں فرق آنے سے انسان کی پوری جسمانی ساخت پہ فرق پڑتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی ایک اینٹ پہ فرق ہوتا ہے تو انسان کو لغزش ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے۔ اس کی جو ڈی این اے ہوتا ہے، اس کے 3 ارب جو اینٹ ہے رب العالمین نے جس نظم سے رکھا ہے، اس میں ایک میں فرق ہے۔ یہ الٹپ نہیں ہوتا کہ بس یوں ہی بن گیا۔ تو رب العالمین کی اس کی صنعت ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کی لطیف ذات ہے، کیسے رکھے اس کو۔ یہ تو آج جب ہم نے کچھ ترقی کی اور کچھ اللہ تعالیٰ جو کہ بنائی ہوئی نظام کو کچھ سمجھنے لگے، تو ہم خود بھی خدائی کی دعوے کرنے لگے کہ اس کو تھوڑا سمجھنا آ گئی۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ابھی بھی جو 3 ارب اینٹ ہے اس میں سے 25 لاکھ اینٹ تک پہنچے کہ اس میں کیا ہے، باقی تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے 3,000 کو یعنی 3 ارب کو ضرب دے دے 37,000 ارب میں، تو کیا بنے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہر انسان کی جو صحت مند ہوتا ہے تو اس کا ہر ایک کا خیال رکھا ہے کہ اس کو یہ سارے ٹھیک، یہ کیا ہو، یہ ٹھیک۔ جو معذور ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ اور کتنے جاہل ہے وہ لوگ، کتنے بیوقوف ہے وہ لوگ کہ وہ یہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ گلاس اور یہ از خود بنا ہے۔ وہ سارے دہریہ کو جمع کرے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ یہ جو گلاس ہے یہ گلاس خود بخود بنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ضرور کس کی صنعت ہے، یہ کیسے خود بخود بن سکتا ہے، اور انسان کو کہہ سکتی ہے کہ خود بخود بنے، اس کی کوئی خالق نہیں۔ تو کائنات میں سے کوئی زیادہ بیوقوف ہے نہیں، اور شیطان نے اس کو دھوکہ دیا ہے عقل پرستی کے راستے میں، اس راستے سے نکال ہے کہ بس آپ ہر کسی کی اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو میرے دماغ میں آئے وہ حق سچ ہے، جو میرے دماغ پہ نہ کھل جائے اس پہ تو وہ غلط ہے۔ وہ کیا ہے، غلط۔ اپنی آپ کو نہیں پہچانا تب تک۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو کس شان سے بنایا، اور پھر دیکھیں جو لوگ صرف انسان کی صحت کو پڑھتے ہیں، زندگیاں دیکھیے انسان کے مطالعے میں گزر جاتی، ایک آنکھ کے مطالعے میں، اس کی تحقیق میں اتنا پڑھتے ہیں، اتنی تحقیقات کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا جہاں ہوتا ہے کہ حیران اور سرگردان ہوتے کہ یا رب کیا بنایا۔ ایک دوست ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ابھی تو ریٹائر ہے، پہلے شرپاؤں میں بڑے تھے، اس کے جی اسپیشلسٹ تھے آنکھوں والے۔ تو مجھے کہتے ایک دفعہ کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی نے صحیح معنوں میں آنکھ کی جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کو انہوں نے پڑھا ہو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وحدانیت میں، اس کی صفات میں وہ دیوانہ نہ ہو جو انہوں نے نہیں پڑھا اس کو۔
اتنی کمال درجے کی لطافت، اتنی کمال درجے کے علم، قدرت، ہنر، کیا کرشمے ہے، صرف ایک آنکھ میں کیا نظام بنایا اللہ نے اس کو۔ تو عرض ہی کرنی ہے کہ دیکھیں پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی ساخت ایسی دی ہے نا کہ یہ کل کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس پہ بادشاہت کر سکتے ہیں۔ جانور ہے وہ چار اس پہ چلتے ہیں، انسان کو کھڑا کیا ہے، سردار ہے، تو ان کو ہاتھ کی جو وضع ہے وہ ایسی دی ہے، عقل، فکر، سمجھ ایسی عطا کی ہے، بولنے کی طاقت ایسی عطا کی ہے، اور دیگر اس کو کسی چیز سے دلیل بنانا، یعنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کچھ دو چیزیں ہیں تیسرا چیز اس سے بنانا، ایسی صلاحیتیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسی استعداد دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کل کائنات سے وہ فائدہ اٹھا سکتے، کیونکہ جس رب نے جس انسان کے لیے بنایا ہے انہوں نے ایسے ہی انسان کو بنایا کہ فائدہ اٹھائے، وہ ہواؤں سے بھی فائدہ اٹھائے، وہ سمندروں سے بھی فائدہ اٹھائے، وہ جڑی بوٹیوں سے بھی فائدہ اٹھائے، وہ ہر چیز سے فائدہ اٹھائے، اس کو علم عطا کیا، علم کے راستے کھول دیے، اور قبل از وقت نہیں دیے، جب ضرورت پیش آئی انہوں نے راستے کھول دیے۔ اگر قبل از وقت پتہ چلتا تو یا تو ہم ضائع کر جاتے، انسان تو حریص ہے، پھر ضرورت نہیں ہوتی سٹاک کرتے، یہ جتنا فساد مچایا ہے تو ہمارے اپنے حرص نے مچایا، اللہ نے تو کائنات بڑی فطرت سے بنایا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو جسمانی ساخت دی ہے اور جو ان کی صلاحیتیں ہیں، جو ان کی استعداد ہے، ان کی جو عقل، فکر ہے، وہ عجیب بنا ہے۔ مثلا میں عرض کروں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حواس خمسہ، انسان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کسی چیز ایسے دیکھنے کی قوت ہے، اور سننے کی قوت ہے، ذائقہ کی قوت ہے، اور سننے اور اس کی کیا ہے، اس کی قوت ہے، اس میں سونگنے کی اس میں کیا ہے، شامہ ہے، اس میں لامسہ ہے، اور لمس کی کیا ہے، اس کی قوت رکھی، لیکن پھر فرق ہوتا ہے۔ ابھی مثلا انسان دیکھتا ہے نا، آنکھ نبی ہو، آپ اس کو یہ دے دے کہ یہ گلاس لے، اس سے وہ معلوم کرتے ہیں کہ گرم ہے ٹھنڈا ہے، یہ میسج فوراً پہنچ جاتے ہیں اس کو، یعنی دیکھتے نہیں ہے، وہ اس سے ادراک کرتا ہے کہ یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ سخت ہے، یہ نرم ہے، اور یہ تیز ہے، کاٹنے والا ہے، یہ کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا بیک وقت ایک ہاتھ ڈالنے سے سارے میسج چلے جاتے دماغ ایک بیک وقت۔ اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیال دیے، یعنی جو ظاہری طور پہ آپ نے کچھ دیکھا تو وہ نقش دماغ میں قائم ہے، یہ خیال ہوتا ہے، ان خیالات سے پھر وہ باقی آگے کچھ سبق لیتے، تفکر، فکر کیا مادہ رکھے اللہ تعالیٰ، اور پھر ان دماغ میں اللہ تعالیٰ نے سٹور بھی رکھے، میموری بھی ہے، ساری چیزیں محفوظ ہوتے ہیں، ورنہ آج اگر یہ میموری متاثر ہو جائے، یہ حافظہ متاثر ہو جائے، تو آج جس سے ملاقات کی تو پھر دوسری لمحے میں نہیں پہچانیں گے یہ کون ہے، یہ تو تب پہچانتے ہیں کہ وہ نقش قائم ہے، وہ کیا ہے، وہ نقش قائم ہے، پہچانتے جانتے ہیں اس کو ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی۔ آپ پھر انسان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے کیسی بنایا، کیا عظیم ذات ہے۔ آپ دیکھیں اربوں انسان ہے دنیا میں، کلر میں اتنا فرق نہیں ہے کہ کوئی نیلا ہے، کوئی زرد ہے، کوئی اور رنگ کتنے زیادہ ہے، ایک ہی قسم کی رنگ ہے، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ڈیزائن بہت مختلف ہے، انسان ہے، سارے ایک قسم کے اعضاء اجزاء ایک قسم کے، لیکن ہر انسان دوسرے سے مختلف، اس کا چلنا مختلف۔ اچھا، ایک کے چلنا دوسرے کے چلنے سے کیسے مختلف؟ ہر ایک کی پوری دوسری پوری سے فنگر پرنٹ جو ہوتا ہے اس سے مختلف ہے، ہر ایک کی انسان کے جو ہنستے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف، کانستی ہے، کانسی کرتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کتنا فرق ہے اس نظام میں کہ آپ اربوں لوگوں کی الگ الگ اس کو عطا کریں۔ آپ دیکھتے ہیں اسپتال میں بچے روتے ہیں، ہر ماں اپنے بیٹے اور بیٹی کی آواز سمجھتی کہ میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، اس کو والدہ سمجھتی ہے، اس کو کوئی بات کرتے ہیں پردے کے پیچھے آپ جانتے ہیں کہ فلاں کی بات ہے، اگر آپ کو سمجھتے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے عجیب نظام بنایا ہے کہ یہ کیسے فرق ہے جو اللہ نے اس میں رکھے۔ ابھی اگر سب ایک ہی طرح ہوتے تو پھر کیا کرتے؟
تو پھر تو زندگی بحال ہوتا ہمارا. یہ تو جس رب نے تشکیل کیا انہوں نے اس طرح نظام بنایا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ انسان کی جو ظاہری جسم ہے، صلاحیتیں ہیں، یہ ساری چیزیں تو الگ اس کے الگ. یہ تو کیا ہے اس کے الگ. ایک ہے انسان کی، یہ تھوڑی سی باریک موضوع ہے، دوسری طرح میں آ رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا آپ توجہ سے دھیان سے سنیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے. پہلے دیکھیں، یہ تو ہے انسان کی یہ جسم، باڈی، یہ چیز ہے. ایک اور انسان ہے، ایک اور انسان، یا یوں کہیں کہ ایک اور انسان کی باطن ہے. کیا ہے؟ باطن. وہ بھی پوری ایک دنیا ہے، وہ بھی پورا ایک عالم ہے. وہ کیا ہے؟ پوری ایک دنیا. دیکھیں، ہر انسان کے ساتھ نفس ہے، ایک نفس ہے، ایک شیطان ہے. اور ہر انسان کے ایک قلب ہے. ایک کیا ہے؟ قلب. اور ایک اس کی عقل ہے. کیا ہے؟ عقل ہے. اس کی ذمہ داری وظیفوں میں بھی فرق ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں فرق ہے. مثلا میں مختصر عرض کروں. دیکھیں، نفس جو ہے، نفس کو لے لیں. آپ نفس کا نام بھی دے سکتے ہو اس کو، انسان کا نفس. آپ اس کو ہوائے نفس کا نام بھی دے سکتے ہیں. آپ اس کو قوت شہوانیہ اور شہویہ کا نام بھی دے سکتے ہیں، جو بھی نام آپ دیں. بہرحال انسان اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک قوت اس میں کیا ہے، اس میں رکھی ہے کہ وہ نفس ہے. یہ ہم سب محسوس کرتے ہیں. نفس جو ہے وہ مختلف تقاضے رکھتے ہیں، اپنے خواہشات ہوتے ہیں، ان کی خواہشات نفس ہوتے ہیں. شیطان الگ وسوسے ڈالتے ہیں، اور ضمیر اور عقل کا اپنا کچھ کام ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کیا کیا اس کے ہوتا ہے. بس صرف یہ ہوتا ہے. تو دیکھیں، نفس کی تقاضوں میں اور شیطان کی وسوس میں فرق کیا ہے، تو مشائخ نے بتایا اس کو. نفس کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، نفس کا مثال مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ بچوں کی طرح. کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی طرح ہوتا ہے. بچے جب کوئی ان کی پسند کی چیز ہوتی ہے، ان کی چاہت کی چیز ہوتی ہے، تو لپکتے ہیں اس کے پاس، اور وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا نقصان کیا ہے، عاقبت کو نہیں دیکھتا. وہ کہتے ہیں یہ دو. بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ضد کرتے ہیں کہ بس یہ چیز دے دے. آپ نے دیکھا ہے یہ دکاندار بھی ہوشیار ہوتا ہے، جیسے ہی دکان پہ داخل ہوتے ہیں تو بچوں کے سامان پہلے رکھتے ہیں تاکہ والدین سے ضد کرے کہ یہ ہمیں خرید کے دے، یا ہمیں خرید کے دے. تو وہ بھی بچوں کی نفسیات کے مطابق کام کرتے. تو بچے ہوتے ہیں. تو جو مسلسل آپ لوگوں کو گناہ کا داعیہ آ جائے، یہ نفس ہوتا ہے. جو مسلسل گناہ کی خواہش اٹھے کہ یہ کرو یہ کرو، خواہ وہ جس طریقے سے بھی ہو، خواہ وہ حرام چیز ہے یا کوئی حرام راحت ہے، حرام کھانا ہے، حرام مال ہے، حرام نظر ہے، جو بھی چیزیں ہیں، لیکن نفس چاہتے ہیں اور آپ کو تنگ کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں یار یہ کرو یہ کرو، آپ کو پریشان کرتے ہیں. تو یہ بچہ ہے، یا کیا ہے؟ یہ بچہ ہے. تو یہ بچہ جو ہے، اس کا علاج بھی مختلف ہے اور اس کے تقاضے بھی مختلف ہیں، اور یہ تقاضے نفس کی طرف سے. اس کا علاج ہے مجاہدہ. اس کا علاج کیا ہے؟ مجاہدہ. یہ مجاہدے کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا، یہ مانتی نہیں، بچہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضیات پہ چلانے کی جو رساکشی ہوتی ہے نا اپنے نفس سے، یہ مجاہدہ ہے. یہ کیا ہے؟ نفس کہتے ہیں کہ میں صبح کی نماز نہ پڑھوں، بڑا گرم بستر اچھا ہے، نفس ہے. تو آپ کے نہیں پڑھنا ہو، آپ نہیں پڑھنی ہوگی، تو یہ آپ نے ایک ساتھ مجاہدہ کیا. تو دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف لے آتے ہیں آہستہ آہستہ، وہ جنجال کرتے ہیں اور وہ شور کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پکڑتے رہتے ہیں. تو یہ نفس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نفس کا تقاضا ہے. علاج اس کا مجاہدہ ہے. علاج کیا اس کا؟ مجاہدہ. اچھا، دوسری چیز جو ہے
وہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کا وسوسہ ہے۔ شیطان کا وسوسہ جو ہے اس میں فرق ہے۔ شیطان بڑا استاد ہے، شیطان کیا ہے؟ بڑا استاد ہے۔ شیطان بار بار اصرار نہیں کرتا نفس کی طرح کہ یہ کام کرو، نہیں نہیں نہیں، شیطان وہ حیلے بناتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، کرو کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، توبہ کرو گے نا، اللہ تعالیٰ کریم ذات ہے، توبہ کرو گے۔ اچھا، ایک آپ بزرگ بنے ہیں یا آپ شیخ بنے اور لوگ دنیا میں کم ہیں، یہ آپ بعد میں نہیں پہنچ پاؤ گے، یہ بڑا مشکل سفر ہے، کرو، کر ڈالو اس کو، سمجھ مطلب یہ کہ وہ آپ کے ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ ایک دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل، پھر ہر ایک کے ساتھ اپنے روپ میں آتے ہیں۔ مثلا میں عرض کروں، جو لوگ عقل پرست ہوتے ہیں نا، تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلی کوشش تو ہوتی ہے، دشمن تو دشمن ہوتی ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسلام سے نکالے، بڑا خبیث دشمن ہے، اتنا عظیم سرمایہ لینا چاہتے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو عقل پرست ہے اس کو دہریت کے راستے سے نکالے، جو وہم پرست ہے اس کو شرکیات اور ان چیزوں میں مبتلا کرتے، وہ کوشش نہیں کرتا کہ اس کو کیا لے آئے، یہ کہتے ہیں بہت دور سرحد ہے، قریب کا دھکا دے دیں ان کو، تو ان کو وہاں دھکا دیتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی بے ادبی کی جراثیم ہوتے ہیں، تو اس کو دین کے شاعر اللہ کے بحرمتی اور اس کی طرف دھکا دیتے کہ یہاں گرفتار کرو اس کو، تو ہر ایک کو اسی طرح دانہ ڈالتے ہیں کہ تاکہ اس میں پنسا ہے، اس کو کیا کریں۔ اچھا، پھر ہر ایک عالم کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، تو جو ہم علماء ہوتے ہیں ہمارا شیطان بھی عالم ہوتے ہیں، ہمارے شیطان کیا ہوتے ہیں، وہ بھی عالم ہوتے ہیں، وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ اچھا، جو عام لوگ ہوتے ہیں تو ہر کسی کے ساتھ وہ اسی کے حساب سے وہ کھیلتے رہتے ہیں، لیکن فرق یوں کریں گے ہم کہ جو بار بار مختلف بہانوں اور طریقوں سے آتے ہیں اور آپ کو بولتے ہیں، آپ کے دلوں میں باتیں کرتے ہیں، یہ شیطان ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ شیطان ہوتے ہیں۔ تو فرق یہ ہوتا ہے، وہ بچوں کی طرح اصرار کرتے ہیں نفس، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ اچھا، یہ وسوسے ڈالتے ہیں، اور وسوسے ڈالنے کے بعد اس کا علاج کیا ہے؟ پھر شیطان کی وسوسوں کا علاج ہے پھر مجاہدہ نہیں ہوتا، سمجھیے بات، شیطان کی جو وسوسے ہوتے ہیں ان کے علاج ذکر اللہ ہے، وہ اللہ کی یاد سے بھاگتا ہے ظالم، وہ خود اندھیرا ہے نا تو روشنی کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، بھاگتے ہیں، اذان ہوتا ہے تو حدیث میں آتے بھاگتے ہیں اور وضو بھی ٹوٹ جاتے ہیں اس کے آپ لوگ سنے حدیث روایت سنے وَلَهُ ذُرَاتٌ، تو یہ ہوتا ہے، یہ اتنے ڈرتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، کل بھی یا میں نے کب عرض کیا تھا، تو دیکھیں جس کا علاج کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ ہمارے مشائخ یہ جو تسبیح ہے نا، تسبیح، اس کو کہتے ہیں صوت الشیطان، شیطان کا کوڑا ہے، شیطان مارا جاتا ہے اس سے، ہمارے مشائخ کہتے ہیں، حدیث نہیں، مشائخ کہتے ہیں۔ تو اس کا علاج ہے۔ اچھا، ایک عقل ہے، اللہ کی عطا ہے، اس میں اور کبھی کبھی نفس کے تقاضے میں انسان کو مغالطہ ہوتا ہے، خاص کر دنیاوی کاموں میں۔ اس میں فرق یہ ہے، عقل جو ہوتا ہے، عقل جو ہے یہ انجام پہ فیصلہ کرتے ہیں، عاقبت پہ فیصلہ کرتے ہیں، نتیجے پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی تکلیف ہو، مشقت ہو، اس کو بالکل نہیں دیکھتے۔ عقل کی رہنمائی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ مشقت اٹھاؤ لیکن اب بعد میں فائدہ ہے اس کا، تو وہ آپ کی درست رہنمائی کرتے ہیں، وہ آپ کا اندرون انسان جو اس کا درست مشیر ہے، انسان کا جو اندر ہے، اندر الگ انسان جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کا یہ مشیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ مشیر، لیکن عجیب مشیر ہے۔ عقل زیادہ مداخلت نہیں کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا عقل کوئی آپ سوچتے ہیں کہ اس طرح کرو، انجام کے بارے میں بتاتے کہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر نفس جو ہوتا ہے، جذبات جو ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ پاگل پن کا مظاہرہ کرتے تو خاموش بیٹھ جاتے، سائڈ میں ہو جاتے۔ جیسے کہ ڈاکٹر نے مشورہ دیا مریض کو کہ یہ نہ کرو، آپ کے لیے زہر ہے، اور مریض کہتے تو ڈاکٹر کے کریں اپنا کام۔ تو عقل زیادہ چڑھ نہیں کرتے، عقل اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا کی ہے کہ اس سے آپ اچھے برے اور اس طرح کے آپ فیصلے کر سکتے ہیں۔ آپ فکر کے ذریعے سے آپ پھر تولتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تولتے رہتے ہیں کہ اچھا ہے برا ہے، آپ یعنی مطلب ہے کہ جیسے کہ وہ
ایک چیز بھی معلوم ہے دوسری بھی معلوم ہے، تو اس کو آپ ملائیں تیسری چیز کی طرف جائیں، تو یہ کام پھر وہ کرتے ہیں۔ لیکن عقل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بس آپ کو رہنمائی کر کے پھر سیٹ پہ ہو جاتے ہیں، زیادہ تنگ نہیں کرتے۔ نفس جو ہوتا ہے وہ انجام کو بالکل نہیں دیکھتا، وہی بچ والا مثال پھر آ جاتا ہے۔ نفس جو ہے وہ کہتے ہیں نقد خوشی، نقد راحت، نقد آرام، نقد لذت، یہ چاہیے، باقی اللہ مالک۔ تو نفس اس طرح کرتا ہے۔ اچھا، ایک ہے فرشتے، ہر انسان کے ساتھ فرشتے، تو اس میں فرشتوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک ہے کرامن کاتبین، وہ تو الگ ہوتے، وہ تو لکھتے اعمال وغیرہ لکھتے ہیں۔ اور ایک ہے جو روایت میں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تو اس کے بارے میں ترمذی شریف جلد ثانی کی روایت ہے، لمۃ الملک اور لمۃ الشیطان، یا لمۃ الملک لمۃ الشیطان۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل جو کریم ذات ہے، وقتاً فوقتاً جیسا کہ شیطان برے وسوسے ڈالتے ہیں، برے رہنمائی کرتا ہے، تو فرشتے خیر اور نیکی کی طرف رہنمائی، اس کے پھر ان چیزوں کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتا، ان کے نیکی کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ رہنمائی۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ ایک ہے انسان کا قلب، ایک ہے انسان کا کیا؟ قلب۔ قلب دیکھے دو ہے، دو نہیں ہے، قرآن مجید خود کہتے کہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ یہ ویسے میں یہ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، قلب ایک ہے، یہ ایک دل ہے، یہی دل ہے۔ لیکن جس سے ہم مراد لیتے ہیں ابھی موضوعی بحث میں، وہ کیا ہے؟ وہ اس کے حساب سے کہتے ہیں دل تو ایک ہی ہے۔ وہ یہ نہیں کہا کہ وہاں کہتے تھے کہ دو دل ہے، کیا دل؟ ما جعل اللہ، کیسے ہو آیات کیسی؟ قلبین فی جوف، دو نہیں، ایک دل ایک ہے۔ لیکن جو الا ان فی الجسد، ان لفی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ یہ ہے، یا جس دل میں اللہ تعالیٰ جو کی یاد آتی ہے، اس کے دل کی آنکھیں ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے، اور وہ جو میں نے عرض کیا تھا، بحث کی تھی کل پرسوں، وہ یہ لطرا والا نہیں ہے۔ یہ جو گوشت ہے نا، یہ نہیں کہ آپ اگر آپ یہ گوشت کا لطف نکال دے تو پھر ساری ذکر بھی نکل جائے گی آپ کی، سمجھے بات؟ یہ تو گوشت، ہاں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میں کہیں پڑھا تھا ایک جگہ، غالباً ایک جگہ لکھا تھا انہوں نے، اس نے کہا تھا کہ اس دل کی اور اس دل کے آپس میں ربط ایسا ہے جیسے کہ مقناطیس اور لوہے کی، اس لیے پھر ضربی بھی یہاں لگتی، ضربی بھی یہاں لگتی، کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے، جیسے کہ بینڈ ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے اس کا۔ تو جو دل ہے نا، دل انسان کی، جو دیکھے ایک انسان کی صفات ہے، اخلاق ہے، کیا ہے؟ مثلا خشیت الہی ہے، محبت الہی ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، شکر ہے، ایثار ہے، ہمدردی ہے، یہ خیر کے اخلاق، خیر کی صفات، یہ چیزیں، یہ ایک اس کے اعمال ہے، ایک اس کی قوت ہے، مادہ ہے، مادہ۔ آپ شکر کے، آپ بہت قدردان انسان ہیں، کسی کی قدر کرتے ہیں، اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اکرام بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اپنے والدین کے کرتے ہیں، یہ تو ظاہری جوارح جو ہوتے ہیں انسان کے اجزاء، یہ جو اعضاء ہے، اس سے کیا جاتا ہے۔ لیکن مجبور کون کرتے ہیں؟ اندر کے قوت ہے، وہ شکر کا جو جذبہ ہے، قدردانی کا جو جذبہ ہے، وہ ہاتھ میں ہوتا ہے، زبان میں ہوتا ہے۔ آپ تو آپ کی زبان قابو نہیں آتا کہ اس کی کتنے تعریف کروں، لیکن اس زبان کو مجبور کس نے کیا ہے؟ ہاں، وہ ایک قوت ہے۔ مثلا آپ بہت رحم کے کام کرتے ہیں، بہت خیر کے کام کرتے ہیں، کام تو ہاتھ کرتے ہیں، اور آپ جب ارادہ کرتے ہیں تو انسان کے پاؤں اس کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کرواتا کون ہے؟ بادشاہ کون بیٹھا ہے اندر؟ بادشاہ قلب ہے۔ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے۔ اس دل میں قوت ہے، اس میں رحم ہے، اس میں عدل ہے۔ یہ جو عدل، انصاف اور سارے خیر کی جو ماوا اور مرکز ہے، یہ دل ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ یہ قلب سلیم کہ وہ اللہ کے پاس لے جائے، سمجھیے بات؟ ایک تو یہ دل ہے، یہ نہیں کہ یہ بیماری کے لحاظ سے درست ہو، نہیں نہیں نہیں،
وہ والا دل جو مطلوب ہے اللہ کو کہ اس میں یہ صفات پر مشتمل ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم کے بارے میں امام ضحاک رحمہ اللہ فرماتے القلب الخالص، القلب الخالص. پھر امام قرطبی رحمہ اللہ اور جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ خالص ہو اور رذائل سے، برے صفات سے، اچھی صفات سے مزین ہو. تو وہ تو گوشت نہیں ہوتا، وہ تو کیا نہیں ہوتا، وہ جو میں نے کہا کہ اندر کا جو انسان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو دیکھیں تمام خیر کی صفاتوں کا مرکز جو ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے. پھر اس کی جو اظہار ہوتا ہے وہ اعضاء پہ ہوتا ہے. انسان جب اللہ کی عظمت دل میں ہوتی ہے، بڑائی دل میں ہوتی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو یہ جو بڑائی کہاں ہوتی ہے؟ بڑائی ہاتھوں میں ہوتی ہے، آنکھ میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے. وہ کہاں ہوتی ہے؟ ہاں، دل مرکز ہے. برے صفات کا بھی مرکز ہے، اچھے صفات کا بھی مرکز ہے. اس وجہ سے جب اس میں صلاح آ جائے تو سب صالح ہو جاتے ہیں، جب فساد آ جائے تو سب فاسد ہو جاتے ہیں. ہاں، فاسد کیا ہے؟ پھر یہ دل ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں یہ مختلف قسم کی صفات پہ مشتمل ہے. مثلا اس میں رحم ہے، عدل ہے، ایثار ہے، تواضع ہے، ہمدردی ہے، حق پرستی ہے، اعتدال ہے. اس سارے خیر کی ان سب صفات کا مرکز ہے مادے کا، اس طرح کے مرکز. انسان کے دل میں جسی طرح انسان کے دل کی صفات ہوگی اسی طرح اس کے خیالات جذبات بنتے جائیں گے. جیسے کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں نا، سمندر سے، اسی طرح دل سے پھر کیا ہوتے ہیں؟ خیالات اور جذبات اٹھتے ہیں. ایک انسان ہے بے انتہا رحم ہے اس میں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر وقت ظلم کے خیالات اور جذبات آئے ان کو. جس طرح برتن ہے اسی طرح کہ اس سے اس کی جو قطرے ٹپکی کی اسی طرح ہی ہوگی. اگر دودھ ہے تو دودھ کی قطرے ہوگی، اگر وہی ہوگی. تو اگر دل کے برتن میں رحم ہے تو جذبات خیالات رحم کے ہوں گے. اگر دل کے برتن میں جرت اور شجاعت ہے تو خیالات بھی شجاعت اور بہادری کی ہوگی. اگر دین کی حمیت اور غیرت ہے تو آپ کے جذبات اور خیالات بھی حمیت اور غیرت پر مشتمل ہوگی. تو یہ دل جو ہے یہ مرکز ہوتا ہے. اس کی جو صفات ہوتے ہیں اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ خیالات. جس طرح دل کی صفات ہوتی ہے اس طرح خیالات جذبات ہوتے ہیں. یہ ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے اس طرح عرض کیا نا کہ مثلا یہ دل ہوگی، یہ صفات ہوگی، لیکن اس کے اندر ہوتے ہیں. آپ اس میں صفات کہیں، یہ ان کی کیا ہے؟ خیالات اور جذبات. خیالات اور جذبات کے بعد انسان جب مستقل خیالات کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور اس میں جذبات ہوتے ہیں، آہستہ یہ مجبور کرتے ہیں انسان کو ایک ارادے پہ. اس سے پھر ارادہ پیدا ہوتا ہے. ارادہ یک دم سے پیدا نہیں ہوتا. انسان کے کچھ جذبات ہوتے ہیں، کچھ خیالات ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے؟ اس پہ ارادہ کرنے لگتا ہے. ہر ارادے کے بعد پھر عزم ہو جاتا ہے. آخری کرنے کا جو عزم ہوتا ہے اس میں کرنے لگتا ہوں، عزم ہوتا ہے. عزم کے بعد پھر عمل وجود میں آتا ہے. عمل وجود میں آتا ہے. انسان کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے. دل میں انسان کی رحم ہے تو پہلے خیالات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ کوئی اچھی سے میں کیا کر سکوں. پھر کوئی عقل وغیرہ کوئی فیصلہ کرتے کہ یہ بہتر ہے. اس کے بعد پھر ارادہ کرنے لگتے ہیں. ارادہ کرنے لگتے ہیں تو پھر اس کا عزم ہوتے بس میں کروں گا یار انشاءاللہ، اس کے لیے میں کمر کس لی ہے اس کے لیے. پھر میدان میں اترتے ہیں تو اس کے اسباب کی طرف چلے جاتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں. تو دیکھیں بیج ہوتا ہے کہاں؟ دل میں. لیکن پھر اس کا آہستہ آہستہ پودا جو ظاہر آتا ہے وہ کہاں ظاہر آتا ہے؟ اعمال کی صورت میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے الا ان لفی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. تو انسان کے سارے جو جسم ہے، مطلب ایک اس کے جو ارادے ہیں، خیالات ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں، میلانات ہیں، ان کے پھر جو عزائم ہیں، اس کے جو ارادے ہیں، اس کے جو اعمال ہیں، سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ پورا اندرون ٹھیک ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت ہوتی ہے وہ بحیثیت طبیب کی تو نہیں ہوتی کہ جسمانی طبیب ہوتے ہیں. وہ تو روحانی اطباء ہوتے ہیں، وہ تو معلمین ہوتے ہیں، وہ مزکی ہوتے ہیں، مربی ہوتے ہیں. وہ تو اس طرح کے کام ہوتے ہیں. یہ ان کے کام ہیں، ان کے وظیفے اور جو فرائض جو نبوت کے اہم فرائض ہیں وہ یہ ہوتے ہیں. تو وہ اس کے بارے میں رہنمائی کرتے رہتے ہیں. باقی اس کے بارے میں بھی ان کی رہنمائی ہے، وہ اس کی شفقت ہے، ان کی شفقت ہے، مہربانی ہے کہ اس طرح کے بارے میں کبھی کبھی رہنمائی کرتے رہتے ہیں ہماری امت کے خیر کی. لیکن بہرحال یہ حدیث اس کے بارے میں. تو دیکھیں قلب اس طرح کا مرکز ہے. کیا ہے؟ یہ مرکز ہے. ابھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو بھی جو مطلوب ہے وہ قلب سلیم ہے. کیا ہے؟ قلب سلیم. قلب سلیم پہ انسان محنت کر سکتے ہیں.
اچھا پھر وہ کیسی قلب سلیم بنے گا یہ الگ موضوع ہے، لیکن یہ تو انسان کی جسمانی ساخت، ان کی صلاحیتیں، ان کی استعداد اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک ہے انسان کا مقصد حیات، اتنی عظیم شخصیت، اتنے اللہ تعالیٰ جو ظاہر باطن میں اتنے صفات سے نوازا ہے، اتنی عظیم انسان، اتنی عظیم شخصیت، کل کائنات اس کے لیے بنائی، کل کائنات اس کے لیے بنائی۔ ہر چیز آپ دیکھیں کل کائنات میں ہر چیز کا جو فائدے کا مرکز ہے، خدمت کا مرکز ہے وہ انسان۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، پوری انسانیت ختم ہو جائے، آپ کا کیا خیال ہے کہ پوری انسانیت ختم ہو جائے؟ سورج کو نقصان ہے، اگر سورج ختم ہو جائے نقصان کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ مسئلہ ہمارا ہے، تو معلوم ہوا کہ گھر ہمارے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کائنات میں کوئی ایک چیز بھی عبث نہیں بنائی، عبث نہیں بنائی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر چیز کا اس کا جو تخلیق کا کوئی مقصد ہے، حیات کا کوئی مقصد ہے، حیوانات کا، جمادات کا، ہر چیز کا اس کا کیا ایک مقصد ہے، وہ مقصد انسان کا فائدہ ہے، انسان کی خدمت ہے۔ صرف جو ان کے شہزادے ہیں، جو مخدوم ہیں، جو مسجود ہے، اور جو سب اس کے سرگردان ہے، اس کا کوئی مقصد حیات نہیں۔ ویسے بنایا کہ کائیں پی جیر بس چلے جائیں، یہ کیسے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ گمان رکھتے ہو تم کہ تم کو عبث پیدا کی، کوئی مقصد حیات نہیں، مقصد حیات ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کل کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، انسان کو اپنے لیے، کہ آپ ان چیزوں کے نہ ہو، آپ میرے، من کان للہ کان اللہ، اللہ پھر اس کا ہے۔ اور یہ تو صرف آپ اندازہ لگائے، اتنی دنیا اللہ تعالیٰ جو اتنا عظیم الشان کائنات اللہ تعالیٰ نے چند زندگی کی چند گھڑیاں ہیں جو گزارتے اس کے لیے بنائی، کتنا رہتے ہیں، 60 سال 70 سال تو رہتے ہمیں، ہر انسان کی سہولت کے لیے اس کی ضروریات سہولیات ان کے لیے اتنا انتظام انسرام کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں مچھر کی پر کی برابر کی حیثیت بھی نہیں، اس جہاں میں کیا نعمت رکھی ہوگی، اس جہاں میں کیا عیش، اللہم لا عیش الا عیش آخرہ، زندگی تو وہی ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، خوشی تو وہاں کی خوشی ہے، اور وہاں کی لذت تو وہاں کی لذات، یہاں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو سایہ ہے، یہ تو کیا ہے، سایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں ہماری یہ دنیا بھی اچھی فرمائے اور آخرت بھی اچھی فرمائے، اور ہمیں جو مقصد حیات ہے اس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کامیابی عطا فرمائے۔